بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ آج 3 نومبر 2021 کو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا۔ قوم جیسا کہ بہت زیادہ توقعات اور امیدوں سے بھری ایک سوچ کے ساتھ ان کا خطاب سننے کے لیے بےتاب تھی۔ آج دوپہر کو پہلے ان کا پروگرام تھا، پھر شام کو ان کا پروگرام ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ تقریر کرنی ہے اور عوام کو بڑی ریلیف دینی ہے۔ اور اس بارے میں آج تقریباً دوپہر سے پہلے مریم اورنگزیب نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عوام تو اس چیز کی متلاشی ہے، یہ چیز چاہتی ہے عوام کہ ان کو سبسڈی ملے، یعنی کہ آٹا 35 روپے کے جی کے حساب سے ہو، چینی 52-53 روپے کے جی کے حساب سے ہو، اور گھی 115-130 روپے کے حساب سے ہو، یعنی عوام یہ چاہتی ہے۔ اور پیٹرول جو ہے وہ 40 روپے 50 روپے 60 روپے کے حساب سے لیٹر ملے، عوام تو یہ چاہ رہی ہے۔ اور کون سی ریلیف کیوں؟ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر تو عمران خان سب صحیح، لیکن جب ان کا بیان سنا دیکھا تو وہ تو بالکل الٹ تھا، ہم نے خود دیکھا۔ اور اس میں تو انہوں نے وہ باتیں کی کہ پاکستان اتنے فیصد اس میں ترقی کر رہا ہے، اتنے فیصد فلاں میں ترقی کر رہا ہے، زراعت میں ترقی کر رہا ہے، گندم اتنے فیصد زیادہ آ گئی، گنا زیادہ آ گیا، ہر چیز زیادہ آئی ہے تو پھر سستا ہونا چاہیے نا۔ مارکیٹ میں جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو، اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مارکیٹ میں پہلے سے زیادہ چیزیں ہوں تو اس کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس گندم پہلے سے 33% یا 37% زیادہ آئی ہے تو آپ آٹے کی جو قیمت ہے، آٹے کی جو پرائزز ہیں وہ کم کریں نا۔ چلیں جی، پیٹرول کی سمجھ آتی ہے کہ پیٹرول ہمارے اپنے ملک سے نہیں ہے، بیرونی ممالک سے ہم لے رہے ہیں، چلیں جی اس کی قیمت آپ نے 138 سے 139 کر دی ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں جی پھر بھی صحیح ہے۔ لیکن آٹا، دالیں، سبزیاں، فروٹ، پھل، یہ ساری چیزیں تو ہمارے اپنے ہیں نا بھائی، یہ تو سستے ہونے چاہیے، یہ کیوں مہنگے ہیں؟ ان چیزوں کو بھی آپ دیکھیں، حتیٰ کہ میڈیسن جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں وہ بھی 200% تک مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب کیا کرے انسان، کیا کھائے؟ اور اگر بیمار ہو جاتا ہے وہ تو ساتھ ہی ہے، وہ ادویات کہاں سے لے کے آئے؟ اوپر سے کاروبار بند ہے، کاروباریوں پہ اس طرح کی، اور پھر فرما رہے ہیں کہ بھائی 37% ہم نے پچھلے سال سے زیادہ ٹیکس کولیکٹ کیا ہے۔ یہ اپنی فتح بتا رہے، اگر اتنا ٹیکس کولیکٹ ہوا ہے تو پھر قرضے کیوں نہیں اتر رہے؟ ملک پہ دن قرضے زیادہ ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صرف سود ہی ہم دے رہے ہیں، تو پھر قرضے بھی کم ہونے چاہیے نا۔ اگر ٹیکس آپ کے پاس زیادہ آیا، آپ کا بجٹ بڑھ گیا تو اس حساب سے پھر آپ کی پیسے کی ویلیو جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھنی چاہیے۔ ڈالر کیوں دن بہ دن اوپر جا رہا ہے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو 2 خاندان ہیں وہ پیسے کھا گئے ہیں، وہ لے کے آئے ہیں، پھر میں سبسڈی دوں گا۔ کتنا کھایا انہوں نے؟ جتنا تم نے 3-4 سالوں میں کھایا ہے اتنا تو انہوں نے 30 سالوں میں نہیں کھایا ہوگا، آپ نے اس سے زیادہ کھایا ہے۔ تو عمران خان صاحب، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا کام، وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف نہیں بناتے، وہ کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں کام۔ آپ کام کرنے والے نہیں ہیں، آپ صرف باتیں کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی بھارت میں جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ سستا مہنگا ہے، 200 لیٹر مل رہا ہے، تو وہاں پہ سہولتیں کتنی ہیں؟ وہاں پہ 3 قسم کے کارڈ بندے ہیں، آدھار کارڈ، راشن کارڈ۔ اس میں کیا ہے، وہ جو غریب ہے وہ یوٹیلٹی سٹور پہ جائے گا تو اس کو الگ قیمت پہ چیز ملے گی، مڈل طبقے والا جائے گا اس کو الگ قیمت پہ ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے امیر جائے گا تو اس کے لیے ایک الگ سٹینڈرڈ ہے، الگ ایک ڈیفرنٹ قیمت ہے۔ اس طرح یو کے کی آپ نے بات کی تو یو کے میں جو سہولتیں انہوں نے دی ہیں، ہر بندے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اپنی سہولتیں ہیں ہر چیز کی، تو وہاں پہ تو مہنگائی ان کو کچھ بھی افیکٹ نہیں کرتی، اس پہ اثر انداز نہیں، چاہے وہ 500 گنا بھی وہاں پہ ہو جائے، چونکہ وہاں پہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں پہ وہ مزدور وہاں پہ نہیں ملتا۔ پاکستان، انڈیا، یہ جو غریب ملک ہیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ لوگ، کیوں کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ان پہ خرچ کیا۔ آپ نے کوئی بھی خرچ نہیں کیا، صرف لیا ہے پہلے والی گورنمنٹ سے، آپ زیادہ آپ نے ٹیکس لیا، زیادہ آپ نے پیسے لیے، لیکن 0% آپ نے خرچ کیا۔ آپ نے کہا جی حساس پروگرام ہم نے دینا ہے، حساس پروگرام اگر آپ نے دینا بھی ہے، فرض کرتے ہیں کسی کو، وہ جن کو دے رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، فرض کرتے ہیں آپ نے دے دیا جی، اگر 4,000 یا 3,000 کسی کے گھر میں آ رہا ہے تو مہنگائی کی صورت میں 20,000 زیادہ پہلے سے آپ اس سے لے رہے ہیں، تو کیا سبسڈی ملی اس کو؟ غریب کو تو کچھ نہیں ملا۔ اس لیے بھائی غریب جو 30 سال پہلے غریب تھا وہ آپ کی حکومت میں بھی غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا۔ تو میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں ساری عوام سے کہ آپ حکمرانوں کے پیچھے جانا چھوڑ دیں۔ کیا کیا آج کے انہوں نے بیان میں، کیا کیا؟
آپ کو چینی سستی کر دی، آٹا سستا کر دیا، پیٹرول سستا کر دیا، گیس سستی، کیا چیز کس چیز میں آپ کو سبسڈی ملی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں حالات حکمران پیدا نہیں کرتے، حالات اللہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو اللہ نے ہر در کا ہمیں محتاج کر دیا۔ اب ہم جب اللہ کی طرف آئیں گے نا بھائیو، تو اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا بھی فرمائیں گے۔ ہم نے اپنے عقیدے کی درستی کرنی ہے، عقیدے کی درستگی کرنی ہے کہ حکومت نہیں دے رہی، نوکری نہیں دے رہی، اللہ دے رہا ہے۔ تو سارے بھائی بیٹھ جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگنے کا جو ہے وہ اپنے اندر ہم ظرف پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا کریں گے۔ اور اینڈ پہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی حکومت، عوام، فوج، سب کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور ملک پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں، اچھا کرنے کی ان میں اللہ پاک وہ صلاحیتوں کو جگائیں جو ان میں وہ غفلتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان غفلتوں کو اللہ دور فرمائے۔